السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کریں گے کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو مکمل تفسیر سے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے سورہ کا مطلب جاننا، سورہ کیا ہے، فاتحہ کیا ہے، اور اس میں کتنی آیات ہیں، اور ان آیات کا معنی کیا ہے۔ اور جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت تو مشرکین مکہ نے کئی بار چیلنج کیا کہ ہم بھی اس طرح کا کوئی قرآن، کوئی سورت بنا کر لاتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر اٹھے اور بڑے بڑے جادوگر اٹھے اور اس معجزے کو، یعنی قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو چیلنج کرنا چاہا، لیکن کوئی آیت اس طرح کے اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ایک آیت لے کے آ جاؤ، اس کا اللہ پاک کا کوئی بھی چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں قبول ہو سکا یہ چیلنج؟ کیونکہ یہ جنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا، قرآن نازل ہونا، یہ معجزہ ہے، اور اس معجزے کو معجزہ خالدہ کہا گیا ہے۔ خالدہ کا مطلب ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ سابقہ جتنے بھی نبی انبیاء آئے تھے دنیا میں، اللہ پاک نے ان سب کو معجزات عطا کیے تھے، لیکن کسی کے پاس بھی معجزہ خالدہ نہیں تھا۔ جیسا کہ اس کی دلیل میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا، وہ پتھر پر مارے، چشمے پھوٹ پڑے، وہ عصا نیچے گرایا، وہ لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن گئی۔ اسی طرح ید بیضا اور مدد کہیں ان کے جو معجزات تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ختم ہونے کے ساتھ وہ معجزات ختم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے حکم سے کیسے مردوں کو زندہ کرتے، کیسے کوڑی کو ٹھیک کرتے، برس کی بیماریوں کو ٹھیک کرتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جس طرح وہ دنیا سے گئے اور ان کے جانے کے بعد ان کو اٹھایا گیا، تو اس وقت یہ معجزات محدود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ خالدہ آج بھی موجود ہے، اور اس موجود ہے بھی، اور قیامت تک یہ موجود رہے گا بھی۔ اور اس معجزے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو دیکھتا جاتا ہے، جو پڑھتا جاتا ہے، جو سمجھتا جاتا ہے، جس کے دل میں یہ نور آ جاتا ہے، جس کے دل میں یہ روشنی آ جاتی ہے، جس کے لیے ہدایت اس کا مقدر بن جاتی ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ امت اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ خالدہ
آج ہمارے ہاتھوں میں موجود، آج ہمارے لیے دلوں کا سکون، آج ہمارے لیے برکتوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، سورہ ہے، سورہ کا معنی بلندی ہے، انتہائی بلندی ہے، اور آیت کا معنی نشانی ہے، علامت ہے۔ اس سورہ کو سورہ عظیم قرآن، اساس القرآن، ام القرآن، یہ اس کے آگے ناموں کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بارے میں کچھ دلیلیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ایک حدیث ہے، اس میں جو راوی ہے ان کا نام ہے ابو سعید ابن معلہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں جو متأخر الوفات، یعنی صحابیوں میں جو زیادہ جن کی زندگی جو ہے وہ دیر تک جو زندہ رہے، اس صحابی کا نام ہے ابو سعید۔ تو وہ مسجد میں موجود تھے، ابو سعید معلہ کیا فرماتے ہیں، مسجد میں موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی تو انہوں نے آواز سن لی، اللہ کے نبی کی آواز سن لی، لیکن کیا کیا، نماز کو بھی جاری رکھا اور مختصر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سعید کو دوبارہ آواز دی، دوبارہ بلا لیا، تو اس وقت انہوں نے نماز میں اختصار کیا اور پھر اس کو مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول کرو، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، تمہیں پکاریں، تم جس کام میں بھی مشغول ہو تم اس کی آواز سنو۔ ابو سعید معلہ کہتے ہیں، جی ہاں میں نے یہ سنا ہے، لیکن مجھے اس کا فہم یا یہ تدبر نہیں آیا کہ مجھ پر یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ میں نماز کو ختم کر کے آپ کی بات سنوں، یعنی جہاں نماز تھی وہیں ختم کر کے سنوں یا نماز کو مکمل کروں۔ تو اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کی آواز ایسی آواز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی محدث، کوئی معلم، کوئی مدرس اگر آواز دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نماز کو ختم کر دیں؟ نہیں، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف ایک ہی شخصیت کا تھا، اور اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن باتوں کے متعلق حکم ہے کہ نماز کو وہاں ختم کرنا چاہیے، تو آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ ابھی بھی اور پہلے بھی، یہ صرف ایک شخصیت کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ارشاد فرمانا تھا۔ ابو سعید معلہ کو فرمایا، ابو سعید، میں تمہیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں
جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اور میں اس وقت تک آپ کو تعلیم دوں گا، یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے یہ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ابو سعید معلّہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت فاتحہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، یہ سبع مثانی صورت ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو عظیم صورت کہا۔ اللہ پاک نے اس کی جو وجہ ہے وہ بہتر سے بہترین تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری بات میں یہ سمجھ آتی ہے کہ واحد یہ صورت فاتحہ ہے، جس میں توحید ربوبیت بھی شامل ہے، جس میں توحید الوہیت بھی شامل ہے، جس میں اسماء و صفات بھی ہے، جس میں آخرت کا ذکر بھی ہے، جس میں صراط مستقیم کی تعریف بھی ہے، جس میں عبادت کا مقصد بھی ہے، اس میں استعانت ہے، یعنی مدد کے لیے خاص بتایا گیا ہے، اس میں توحید کی روح بھی ہے، اس میں نبی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس صورت میں یہ سکھایا کہ ہر قسم کی مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور جس طرح کچھ یہ اعظم السورہ ہے، یعنی صورتوں میں سب سے بڑی یعنی اہمیت کے لحاظ سے بڑی صورت، یہ کیا ہے؟ اعظم الآیات۔ جس طرح اعظم الآیات کو آیت الکرسی کہا گیا ہے نا، کہ ساری آیتوں کی سردار سب سے بڑی، اس کو آیت الکرسی کو کہا گیا ہے، کیوں؟ اس میں بھی اسماء و صفات اور توحید ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اعظم السورہ، یہ بہت افضل ہے۔ اور اسی طرح جو بھی جہاں بھی توحید کا ذکر آیا، جیسا کہ سورۃ اخلاص کو رتبہ ملا، اور یہ سورہ جو ہے یہ اللہ پاک نے اس کو توحید کی برکت سے نوازا ہے، اور اس کو یہ شرف ملا ہے، اس کو یہ مقام ملا ہے کہ یہ اعظم السورہ ہے۔ دوسری حدیث ہے اور دلیل بھی ہے کہ یہ سورہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کا قصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک ملتا جلتا ہے، بلکہ سیم ہے، صرف راوی کا فرق ہے۔ تو اس میں جہاں پہ ابو سعید بن معلّہ ہے، وہاں پہ ابی ابن کعب کا بھی یہی قصہ ہے۔ وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایسے ہی بلایا، اور آخر میں آ کے تھوڑا سی یہاں الفاظ بدلتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، تو یہ جو اعظم السورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے چیز عطا کی گئی، وہ اس سے پہلے نہ زبور میں عطا ہوئی، اس سے پہلے نہ انجیل میں کتاب میں، اور نہ ہی کسی تورات میں، یعنی تینوں پہلے الہامی کتابوں میں ایسی چیزیں نہیں نازل کی گئی یا دی گئی جو مجھے دی گئی۔ ابھی ابن کعب کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا تھا نا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں نے وہ چیز سکھانی ہے، تو ابھی بن کعب کہتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ قریب آ گیا، لیکن ابھی اللہ کے نبی نے مجھے وہ بات نہیں بتائی تھی، تو میں نے اپنے قدموں کو اختصار چھوٹے چھوٹے کرنا شروع کر دیا، دروازہ قریب آ گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات مجھے بتانی تھی وہ بتائی نہیں، تو کہتے ہیں میں نے اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں؟ یہ کیا ہے؟ اعظم السورہ، سورت فاتحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورت فاتحہ کو پورا پڑھ دیا، اور مجھے بتایا کہ یہی وہ سورت ہے، عظمت والی و شرف والی سورت ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اس سے پہلے نہ کسی نبی کو اور نہ کسی الہامی کتاب میں یہ سورہ کسی کو دی گئی۔ تو اسی طرح
اس کی تیسری دلیل میں یہ ہے، دو حدیثیں ایک جیسی، اور تیسری عبداللہ بن جابر، ایک تو ہم نے معروف صحابی سنے ہوئے ہیں جن کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ وہ صحابی ہیں ان کو عبداللہ بن جابر، یہ مسند احمد کی روایت میں ہے۔ عبداللہ بن جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ استنجے سے فارغ ہوئے اور واپس آ رہے تھے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ کے نبی نے قدم تیز اٹھائے اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں میرے دل میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی، میں نے اگلا قدم اٹھایا، دوبارہ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے ہوئے اور میں نے 2 سے 3 مرتبہ دوبارہ سلام کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تینوں دفعہ جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میرے اندر پریشانی بڑھ گئی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوا۔ عبداللہ کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ سلام کا جواب دیں، اور میں اسی کشمکش میں جا کے مسجد میں چلا گیا۔ میں مسجد میں تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور وضو کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پہ اللہ کے نبی کا اخلاق بھی سامنے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ساتھ ساتھ، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، اخلاق اللہ کے نبی نے کیسے اپنے صحابہ سے رکھا۔ تو آج کل کے دور میں اگر ہم استاد ہیں یا ہمارے سامنے کچھ استاد ہیں، تو وہ یہ باتیں اگر سیکھ جائیں کہ کیسے اپنے جو طالبہ ہیں یا طالبات ہیں ان سے محبت کا، تو پھر یہ جو فریضہ ہے، یہ جو استاد بننے والا، یہ بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کو نہ بھی دہراتے تو وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف المخلوقات اور کائنات کے سردار نبی اگر نہ بھی دہراتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت، آپ اللہ کے نبی نے 3 بار دوبارہ عبداللہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ وعلیکم السلام، یعنی جتنی بار عبداللہ کا دل دکھا ہے میں نہیں جواب دے سکا، تینوں بار اس بات کو دوبارہ دہرایا۔ اب سب سے پہلی بات یہاں پہ نقطہ پوائنٹ اس کو واضح کریں گے کہ اللہ کے نبی نے پہلے کیوں نہیں جواب دیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اسلام کہتے ہیں نا وعلیکم السلام، تو اس میں جو سلام ہے نا وہ سلامتی والا، اس میں اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ میں وضو کی حالت کے بغیر اللہ کا پاک نام لوں۔ یعنی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ہم لے لیتے ہیں، فرض کیا آپ وضو میں نہیں ہیں، آپ واش روم سے نکلے، آپ کے سامنے کوئی گیسٹ آ گیا ہے، کوئی اچانک کسی نے کہہ دیا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ نہ ملائیں، لیکن آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا پاک نام جو ہے وہ وضو کیے بغیر، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ اللہ کا نام آپ باوضو لیں، لیکن اگر آپ لے بھی لیتے ہیں تو گناہ والی بات کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے 3 بار یہ بات دہرا لی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا اے عبداللہ تمہیں خبر نہ دوں، ایسی خبر۔ اب یہاں پہ بھی ایک اگر طالبہ اس بات کو جانے تو اسم تفضیل کہتے ہیں سب سے پسندیدہ یا سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ بات کو، تو کہا میں تمہیں خبر نہ دوں اخیر صورت کی، یہ جو سب سے پسندیدہ ہے۔ عبداللہ بن جابر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو پھر فرمایا
اقرا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، پوری صورت پڑھ دی۔ تو یہاں سے اس حدیث سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو محبت کا اظہار کیا، سلام کا جواب دے کے پیار سے محبت کے ساتھ، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کرتا ہے کہ میں اسے کچھ تحفہ تحائف بھی دوں، تو پیارے پیغمبر نے یہ صورت کو اخیر کہہ کے اور اس کو سکھا کے بھی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے عبداللہ کو ساتھ ہی تحفہ بھی دے دیا۔ تو اسی طرح اس کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عباس کی روایت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی پاس موجود تھے، صحابہ بھی تھے اور صحابہ کے اندر جبریل امین بھی موجود تھے۔ تو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی محفلوں کے اندر انسانی شکل میں جبریل امین آتے تو ان کی جو شکل ہے نا وہ دیا کلبی کے روپ میں آتے تھے۔ دیا کلبی ایک صحابی ہیں، تو اس کے روپ میں آتے تھے۔ تو اس وقت یہ صحابہ بھی تشریف فرما تھے اور جبریل امین بھی پاس تھے۔ زوردار دھماکے کی آواز آئی، جبریل امین نے فرمایا، یہ آواز، یہ وہ آواز ہے، یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا جو نہ اس سے پہلے کھلا ہے اور نہ اس کے بعد کھولا جائے گا، صرف ایک ہی دفعہ کھلا ہے اور یہ اس کی آواز تھی۔ اس دروازے سے، یہ دروازہ فرشتوں کے نزول کے لیے ہے، اور اس کے لیے اس میں کھولنے کی خوشخبری ہے۔ ابشر بنورین، خوشخبری یہ ہے کہ اس میں 2 نور ہیں۔ کون کون سے؟ ایک سورت فاتحہ۔ اب یہاں پہ بات کو تھوڑا سا وضاحت کیے چلوں کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے دم کیا چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھئی بڑا زیادہ کرایہ لگایا جائے اور بڑا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جائے کہ جس کو بہت ہی زیادہ علم ہو، کیونکہ سورت فاتحہ تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اب بچوں کو بھی آتی ہے، تو یہ تو علم نہیں ہے، یا ان کے ذہنوں میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیسے کیسے اسکیچ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ آپ کو سورت فاتحہ کے معنی کو، مطلب کو، فضیلت کو، اہمیت کو اگر آپ سمجھ رہی ہیں تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو اس کے ساتھ دم کیا کرے، خود کو دم کیا کرے۔ اب ادھر ادھر سے وظائف اور یہ وہ چیزیں، اگر آپ کو نبوت سے دھلی ہوئی زبان پہ یقین نہیں ہے پھر تو آپ کا ایمان ہی ختم ہے، پھر بند کر دیں ان چیزوں کو۔ اور میں کچھ دلیلیں اسی لیے اس کو ڈھونڈ کے لائی ہوں تاکہ سننے والے توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کی کوشش شروع کر دیں۔ اب یہ بات اتنی لائٹ لی جاتی ہے، لو اس کے پاس جائیں تو یہ سورت فاتحہ پڑھے گا یا پڑھے گی تو یہ دم کیسا ہوگا؟ صرف آپ تقوی کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک زیادہ ہے یا تقوی کا، اس کے اندر کافی زیادہ اس میں تقوی ہے عملی لحاظ سے، تو آپ اس سے دم کروا سکتے ہیں، لیکن قطعاً یہ چیز نہ سوچیں، یہ بات نہ سوچیں کہ سورت فاتحہ کوئی دم نہیں ہے۔ سورت فاتحہ روحانی اور جسمانی ساری بیماریوں کا حل ہے۔ آپ کے اندر کوئی اگر ایسی بیماری بھی ہے کہ جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تو آپ سورت فاتحہ کا دم کرنا شروع کر دیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ کئی بار اظہار کیا، اور جبریل امین معزز فرشتہ بتا رہا ہے کون سے 2 نور؟
ایک سورت فاتحہ اور دوسرا نور سورت باقرہ کی آخری آیات۔ لم یؤتہما، یہ جو دیے گئے ہیں من قبل، اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے گئے دو نور۔ اور فرمایا اگر اس سورت فاتحہ کو اور سورت باقرہ کی آخری آیات کو پڑھو گے تو اس کا ایک ایک حرف آپ کو جو ہے صلہ اس کا ایک ایک حرف کا دیا جائے گا۔ یہ سورت اتنی فضیلت والی ہے، یہ سورت نور ہے۔ تو اگر اس کے بعد بھی یہ ساری فضیلت سمجھنے کے بعد بھی، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نور بھی ہے اور یہ کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی، تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور ایسا دم پتہ چلے، آپ اس کو دم نہ سمجھیں، تو پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر استغفار کی کثرت کو زیادہ کر دیں۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ کوشش کی تعوذ تسمیہ کو سمجھانے کی اور اس کے بعد سورت فاتحہ کی اہمیت کو ثابت کرنے کی۔ تو ایک دفعہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اس سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک شخص ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کو 3 بار دہرایا کہ یہ سورت جو ہے، یہ نماز جو ہے نامکمل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کے اندر جس نے سورت فاتحہ کو نماز کے اندر نہیں پڑھا، اس کی نماز جو ہے یا اس کی جو رکعت ہے وہی قبول نہیں ہوگی۔ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورت فاتحہ ام القرآن ہے۔ آپ کی کتنی بڑی لمبی رکھتے ہوں، کتنی ہی زیادہ خشوع ہو، کتنی ہی زیادہ خضوع ہو، اور کیسے کیسے طریقے سے بھی پڑھیں، لیکن اگر سورت فاتحہ آپ نے نہیں پڑھنی تو ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی رکعت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد حدیث قدسی کی دلیل۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ساری حدیثیں قدسی ہیں، ذہن کیا بنانا ہے، ساری حدیثیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی، کوئی حکم بھی اپنی طرف سے بتایا نہیں ہے۔ ہر حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ ہر حدیث ہی قدسی ہے، لیکن پہچان کے لیے ہم کون سی حدیث کو قدسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، تو اس کو ہم پہچان کے لیے کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے لیے اور اپنے بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے واجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پہ جب اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم اس وقت یہاں پہ جو نماز ہے یہاں پہ تقسیم ہوتی ہے ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ نصف میرے بندے کے لیے اور نصف میرے لیے، یعنی میرے بندہ پہلے کیا کرتا ہے،
اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی صراط مستقیم پہ چلا دے، کہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کو میرے بندے نے عبدی ما سال، تو جتنا بھی سوال کیا میرے بندے نے اس کو کیا کرو، عطا کر دو۔ تو بندہ کہتا ہے آمین، الہی قبول کر۔ تو اتنی بھی اگر ہم بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اللہ پاک نے اس کو کس طرح بندے کے اور اپنے درمیان اس کو تقسیم کر دیا ہے، اگر ہم اس فیلنگ کو نماز کے اندر اس کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، فرض کیا ایک سوچ کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی شخصیت جو کوئی پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، بڑا ہے، عہدہ ہے، تو اگر ہم کال کریں تو ہماری اگر ڈائریکٹ کال سنی جاتی ہے تو ہماری فیلنگ کیا ہوگی ہے؟ ہمیں اتنا رتبہ ملا، تو دوسرے سارے بھی محلے دار، ہمسائے، دوست، احباب، بھائی ہاں آپ کو اتنا رتبہ ملا کہ آپ دنیا میں اس بات کو اتنا سامنے رکھتے ہیں، تو کیا آپ عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اگر یہی آپ بات کو تسلی کے ساتھ ذہن بناتے ہوئے کہ میرے رب نے مجھے جواب دیا، پھر آپ کیوں لوگوں سے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں کہ میرا تو میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے؟ ہم اپنے رب کے ساتھ معاملے کیسے کرتے ہیں؟ خود بھی الجھن میں، خود بھی ذہن کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کس طرح ہے کہ آپ خود اس ٹینشن سے نکل جائیں۔ تو جب آپ یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا، تو پھر آپ کتنے بڑے آپ اللہ پاک کے عاجز بندے بن جائیں گے اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، کہ اگر آپ کی وہ ایک رکعت بھی قبول ہو جاتی ہے تو کہیں میری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں کتنی کتنی نماز پڑھ کے اور کتنی کتنی رکعتیں پڑھ کے، تو کسی ایک رکعت میں بھی ایک آنسو دور کی بات ہے گرنے کی، سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی کہ میں نے رب سے مانگا کیا ہے اور رب نے مجھے کیا کہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن میں آئی کہ ایک عالم کی ایک رات کی عبادت اور ایک عابد کی 60 سال کی عبادت برابر ہے۔ کیوں؟ کہ جو عابد ہے اس نے تو صرف عبادت کرنی ہے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تسبیح کے اندر کیا چیزیں ہیں، تکبیر کے اندر، تحلیل کے اندر، اور باقی جو نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس نے تو بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ اور جس طرح آج کل رمضان میں لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ پارے پڑھنے ہیں بس، تو کبھی سوچا ہے کہ مجھے اس پارے کی سمجھ بھی ہے کہ نہیں، پارے میں ہے کیا؟ دل چاہے پارے ہی پڑھتے ہوئے لوگوں سے الجھا جا رہا ہو، دل چاہے پارے ہی پڑھتے غیبتیں کیے جا رہے ہو۔ تو اس لیے عالم کے لیے یہ ایک بات انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اگر سورۃ فاتحہ کو بھی پڑھیں، نماز میں پڑھیں، دم کے لیے پڑھیں، ویسے پڑھیں، برکت کے لیے پڑھیں، لیکن آپ جو ہیں وہ کیا کریں، اس پہ یقین رکھیں کہ یہ صورت، اس کا دماغ ذہن میں رکھیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اور اگر آپ اس پہ یقین بنا لیں گی کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں وہ اہمیت نہیں آ رہی، تو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ استغفار والا معاملہ رکھے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں خرابی ہو سکتی ہے، ہمارے ایمانوں میں خرابی ہو سکتی ہے، ہمارے دماغوں میں کچھ ہو سکتا ہے فساد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ باتیں فرما دی، یہ حدیثوں سے ہمیں دلیل دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، ہم درست نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کی اہمیت اور فضیلت ہوگی، کل کا لیسن جو ہے وہ اس کے ناموں پہ ہوگا، تو ہم باقی تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں،
لیکن یہ صورت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے ایک پوائنٹ کو بھی جلد از جلد ادا کریں اور اس کو سمجھے اور سوچے بغیر آگے چلے جائیں۔ یہ ہماری زندگیوں کے اندر اتنی ہی اہمیت ہے۔ اگر اللہ نے زندگی نہ دی، اگر ہم جو پوائنٹ بیان کر رہے ہیں اگر اس کو اچھے طریقے سے ہی کر دیں تو شاید ہماری بخشش کا یہی ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اس کو سمجھیں اور آج ہی سے اپنے اوپر اس کا دم شروع کر دیں، اپنے بچوں کے اوپر اس کا دم شروع کر دیں، اپنے گھروں میں برکت کے لیے ہی کسی ٹائم پڑھ کے پھونک مارا کریں اس کا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو سیکھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔